اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو سبق کا موضوع واقعات بتاتے ہیں۔ یہ سبق موضوع واقعات ایسے ہیں کہ ان کو سن کر اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ غیبت کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ غیبت سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی غیبت کرو اس کے گناہ آپ کے ذمہ آ جاتے ہیں، آپ کی نیکیاں اس کے ذمہ چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے۔ آپ نے اس شخص کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھیج دیا اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں منتقل کر دی ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ آپ کو ادا کر دوں۔ پورے معاوضہ کی تو مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ جو ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کی تعریف میں نے پہلے بتائی ہے، کسی میں جو کمی ہے، نقص ہے، اس کو آگے پھیلانا، آگے بتانا۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ضرورت مند ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امداد چاہی۔ اتفاق سے بزرگ کا ہاتھ اس وقت خالی تھا، تو بزرگ نے امداد کرنے سے معذرت کر لی۔ غرض مند، آپ کو پتہ ہے، بولا ہوتا ہے، اس کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا یہ مجھ سے مجھے ٹرکا دیا ہے اس نے۔ اس خیال سے اس نے باہر نکل کر بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ اتفاق سے اس بزرگ کا ایک مرید اس کو راستے میں ملا۔ اس نے جو سنا کہ یہ شخص گستاخی کرتا ہے میرے بزرگ کی شان میں، تو سیدھا مرشد کے پاس پہنچا اور بتایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تمہاری بہت گستاخی کر رہا ہے۔ مرشد نے فرمایا اصل تکلیف تو نے ہمیں پہنچائی ہے۔ وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، لیکن تو نے ہمیں آگاہ کیا۔ تیری مثال تو ایسی ہے کہ ایک دشمن نے ہماری طرف تیر پھینکا جو ہم تک پہنچنے سے پہلے گر گیا، مگر وہ تیر تو اٹھا کے ہمیں مار رہا ہے، چبو رہا ہے۔ تو یہ حکایت سعدی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ بد ظنی سے بھی بچو۔ بد ظنی سے اتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے جس سے انسان خود ایک وقت آتا ہے کہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب منگوائی، وہ بڑی بے نظیر کتاب تھی۔ میں نے مجلس میں اس کی خوب تعریف کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گم ہو گئی۔ مجھے کسی خاص پر تو خیال نہ آیا، لیکن یہ خیال ضرور آیا کہ کسی نے چرا لی ہے۔ ایک دن جب میں نے اپنے مکان سے الماریاں اٹھائیں تو دیکھتا ہوں کہ الماری کے پیچھے بیچوں بیچ وہ کتاب پڑی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کتاب میں نے ہی رکھی تھی یہاں۔ وہ پیچھے جا پڑی۔ اس وقت مجھ پر دو معرفت کے نقطے کھلے۔ ایک تو مجھے ملامت ہوئی کہ میں نے دوسروں پر بدگمانی کی کہ میری کتاب چوری ہو گئی ہے۔ دوم، میں نے یہ صدمہ کیوں اٹھایا؟ خدا کی کتاب اس سے بھی زیادہ عزیز اور عمدہ میرے پاس موجود ہے، یعنی قرآن شریف۔ تو اسی طرح ایک دن ایک میرا بستر تھا جس میں کئی تہیں تھیں۔
ایک نہایت عمدہ ٹوپی جس پر طلائی کا کام کیا ہوا تھا، ایک عورت اجنبی ہمارے گھر میں آئی۔ وہ اس کام کا بہت شوق تھا اسے۔ اس نے دیکھنے میں بہت دلچسپی لی، اس ٹوپی کو کافی دیر دیکھتی رہی ادھر ادھر کر کے۔ تو مجھے اس کے گم ہونے کا کوئی صدمہ نہ ہوا، یعنی اس کے بعد وہ ٹوپی گم ہو گئی۔ ٹوپی میں مجھے تو پوری نہیں آتی تھی، نہ بچوں کے سر پہ پوری آتی تھی، مگر میں نے خیال کیا کہ وہ عورت کو پسند آ گئی ہے، جو دیکھ رہی تھی وہی لے گئی۔ ایک مدت کے بعد جب بستر کو جھاڑا، کھولا گیا تو اس کی تہہ سے وہ ٹوپی نکل آئی۔ دیکھو بدزنی کیسا خطرناک کام ہے۔ اس لیے بدزنی سے اور غیبت سے، یہ دونوں سے بچنا، ان سب کموز واقعات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ غیبت سے بھی بچنا چاہیے اور بدزنی سے بھی بچنا چاہیے۔ اندازہ کر لینا کہ کسی کے معاملے میں کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو۔ تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بدگمان سے، ڈرتے رہو عقاب خدائے جہان سے۔ اگر برے آدمی کو دیکھو تو اس سے بھی بدزنی سے بچو، شاید تمہاری آنکھ کا ہی کر جائے کچھ خطا، شاید وہ بد نہ ہو جو تمہیں لگتا ہے بدنما، شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو، شاید وہ آزمائش رب غفور ہو۔ بندوں میں اپنے بید خدا کے ہیں 100,000، تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے آشکار۔ بس تم بچاؤ اپنی زبان کو فساد سے، ڈرتے رہو عقوبت رب العباد سے۔ ہمیشہ انسان کو اپنی زبان فساد کرانے سے بچانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غیبت اور بدزنی سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔